لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فقیر محمد زبیر ہارونی، سینئر رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان و آزاد کشمیر۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ میری جو بھی ویڈیوز آپ تک پہنچیں آپ اس کو پورا سنیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ اور جن میرے بھائیوں دوستوں نے ابھی تک میرا چینل فالو نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرا چینل فالو کریں تاکہ جتنی میری آنے والی نئی ویڈیوز ہیں تو وہ ان تک پہنچ سکے۔ میں اپنے سننے والوں سے انتہائی ادب اور احترام سے یہ گزارش کروں گا، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو شخص جھوٹ بولے اللہ کریم کی اس پر لعنت۔ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے پہ وہ پورا نہیں اترتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ تو جو شخص جھوٹا ہے اللہ کریم کی اس پر لعنت۔ ناظرین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ دیکھیں فرانس نے میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی علیہ السلام کے ظالموں نے خاک شائع کی، کروڑہا مسلمانوں کے دلوں کو انہوں نے زخمی کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری حکومت عالمی سطح پر ان کو جواب دیتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جتنے میزائل ہیں وہ نکل آتے باہر، بس بات ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ہماری جو جان، اولاد، مال، جو کچھ بھی ہے، یہ جتنا کچھ ہمیں ملا ہے یہ سب حضور کی وجہ سے ہے، تو یہ سب کچھ ذات رسول پہ قربان کر دیا جاتا۔ لیکن نہیں، ہماری حکومت کو غیرت نہیں ہے۔ اب جب اس نے خاک ظالم نے شائع کیے تو میرے قبلہ استاذ المکرم میدان عمل کے اندر نکلے۔ آپ نے حکومت وقت کو للکارا اور کہا کہ ان کو جواب دو، لیکن یہ نہ دے سکے تو آپ کے حکم پر کروڑوں مسلمان فیض آباد کی جانب نکل آئے۔ اب جب یہ حضور کے غلام فیض آباد کی جانب نکلے تو وہ حکومت کہ جو کلمہ پڑھنے والی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں، انہوں نے حضور کے غلاموں پر شل برسائے، گولیاں برسائی، انہوں نے سیدھے فیر چلائے۔ اور میں قربان جاؤں غلامان محمد پر کہ جنہوں نے لبیک کا نعرہ لگا کر اور اپنی چھاتیوں پر انہوں نے شل بھی کھائے اور گولیاں بھی کھائی، اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ حضور کے غلام کسی بھی طوفان سے ڈرنے والے نہیں۔ اب فیض آباد کی سرزمین پر حضور کے غلاموں کا جمع غفیر، قبلہ استاذی المکرم، سینکڑوں علماء کرام مشائخ کی موجودگی میں تشریف فرمائے۔ اب معاہدہ ہوا حکومت سے۔ معاہدہ کیا تھا؟ یہ وعدہ ہوا کہ آپ ہمیں وقت دیں اور آپ کا جو مطالبہ ہے کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، ہمیں کچھ وقت دیں۔ معاہدہ ہو گیا، وقت دے دیا گیا۔ اب 16 فروری تک کا تقریباً وقت تھا، لیکن ابھی تک، آج تقریباً 9 فروری ہے، ابھی تک حکومت نے اس طرف کبھی نظر ہی نہیں دوڑائی۔ وجہ قبلہ استاذی المکرم کا وصال ہوا، امیر المجاہدین علیہ رحمہ۔ حکومت نے سوچا اب ہمیں کون ہے پوچھنے والا، اب ہمیں کون ہے جو فرانس کے بارے میں یا سفیر کے بارے میں ہمارے ساتھ کوئی بات کرے گا۔ جس بابے کی آواز پر کفر کانپ جاتا اور جس کے گرجنے پر کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا، وہ بابا تو دنیا سے چلا گیا، اب ہمیں کون پوچھے گا۔ لیکن یہ عمران خان کی غلط فہمی تھی، یہ عمران خان کی غلط سوچ تھی۔ یہ عمران خان نے غلط سوچا کہ اب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، قبلہ استاذی المکرم نے جو حضور کے غلاموں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلا دی ہے، شمع روشن کر دی ہے، یہ آگ ایسی ہے کہ اب یہ بجھنے والی نہیں۔
اب تو بچہ بچہ بھی لبیک کے نعرے لگا رہا ہے. اب تو خدا کی قسم ہر نوجوان کی زبان پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے. اب وہ نوجوان کہ جو گانے گایا کرتے تھے، وہ نوجوان کہ جو ٹی وی اور فلمیں اور ڈرامے بازیاں کیا کرتے تھے، آج وہ من سب نبی جن فقتلوہ کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ کس کا فیض ہے؟ یہ سب قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ کا فیض ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے ایسی شمع جلائی کہ خدا کی عزت کی قسم اب تو ہر جان حضور پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اور پھر میں قربان جاؤں قبلہ استاذی المکرم پر کہ آپ دنیا سے ظاہراً تشریف لے گئے. حکومت نے سوچا اب کون ہے، لیکن وہی گرجتی آواز، وہی لہجہ اور وہی جذبہ اور وہی محبت آپ کے لخت جگر کے اندر. میرے انتہائی محترمی و مکرمی، میرے قائد، میری جان اور میرے آن اور میرے قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ تعالی جو امیر ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے، اور قبلہ استاذی المکرم کے لخت جگر ہیں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. مرد قلندر نے میدان کے اندر اتر کر کہا یہ مت سوچنا کہ تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں، ہاں یاد رکھنا کہ 16 کی شام تمہاری ہے، 17 کی صبح ہماری ہے. اب ہر جگہ پہ سعد بھائی جو ہے یہ پیغام دے رہے ہیں، اور تحریک لبیک کے جتنے کارکن، جتنے رہنما، جتنے قائدین، وہ بھی یہی پیغام دے رہے ہیں. لیکن حکومت سوئی ہوئی ہے. حکومت اس سوچ کے اندر ہے کہ ہم گرفتاریاں کر لیں گے، ہم ان کو جیلوں میں بند کر دیں گے. او بابا عمران میاں ہوش کے ناخن لے، یہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ جیلوں سے ڈریں گے. جو موت سے نہیں ڈرتے یہ جیلوں سے ڈریں گے. تجھے نہیں پتا کہ فیض آباد کی سرزمین پر حضور کے غلاموں نے کس طرح چھاتیوں پہ گولیاں کھائی؟ تجھے نہیں پتا کہ انہوں نے شیل کس انداز میں کھائے؟ یہ کوئی بھاگا نہیں. بارش کے اندر حضور کے غلام اپنے کپڑے اتار کر، اپنی قمیضیں اتار کر لبیک کا نعرہ لگاتے رہے اور یہ بتاتے رہے ہم ڈرنے والے نہیں، نبی کے نام پہ قربان ہونے والے. تو اس لیے میں حکومت وقت کو یہ پیغام دوں گا کہ ابھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، خدا را ہوش کے ناخن لو. عمران میاں مرنا بھی ہے تم نے. بتاؤ یہ فرانس والے تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ ایک سفیر نکالنا بھی کوئی بات ہے تمہارے لیے؟ کوئی بات نہیں ہے. یہ معمولی سی بات ہے، یہ تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم میں تو کہتا ہوں مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بس اور بس فرانس پہ حملہ کیا جائے، بس یہ مطالبہ. لیکن نہیں، سفیر کو نکالا جائے، صرف یہ مطالبہ ہے. تو یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میاں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، جلدی کرو، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، ورنہ سوچ کہ فرانس کے سفیر نے تیری قبر میں نہیں آنا، تیری قبر میں کسی فرانسی نے نہیں آنا، کسی غدار نے نہیں آنا، تیری قبر میں رسول اللہ نے آنا. بتا جب حضور تجھ سے یہ سوال کریں گے کہ میرے بارے میں تو کیا کرتا رہا، کیا جواب دے گا؟ آج اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا نام حضور کے غلاموں میں آ جائے اور تیری قبر پہ پھول برستے رہے، تیری قبر پہ جناب حضور کے غلام لبیک کے نعرے لگاتے رہے، پھر پلٹ کے آ حضور سے عہد وفا کر، خدا کی قسم تو دنیا سے چلے جائے گا، رہتی دنیا تک تیرا نام بھی رہے گا اور تیرا کام بھی رہے گا. اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر سوچ، پھر یہ یاد رکھ کہ میاں تجھے سفیر نکالنا پڑے گا. یہ تو سوچ ہی نہ کہ تو سفیر کو نہ نکالے. لبیک والے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر اپنے آقا و مولا کے نام پہ قربان کرنے کے لیے 17 فروری 2021 کو اپنے قائد امیر المجاہدین کے لخت جگر حافظ سعد حسین رضوی کے حکم پر انشاءاللہ یہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم وہ نہیں کہ جو ڈر گئے، ہم وہ نہیں جو بھاگ گئے، ہم میدان کے اندر نکل آئے ہیں. قبلہ استاذ المکرم کا جنازہ پڑھنے کے بعد تو اور جذبے ہمارے بلند ہو چکے ہیں. ہم نوجوانوں کے اور جو جذبات تھے ان میں اضافہ ہو چکا ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن رہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی افراتفری نہ ہو، تو پھر سفیر کو نکال دے، ورنہ 17 کی صبح کو دمادم مست قلندر ہونے والا ہے. بس تو میں حضور کے غلاموں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ حضور کے غلاموں اب ہم نے سونا نہیں، اب ہم نے اپنی مصروفیات نہیں دیکھنی،
اب ہم نے اپنے آقا و مولا کی عزت پہ ڈٹ کے پہرا دینا، اور انشاءاللہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں، حضور کے غلام زندہ ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، جھکنے والے نہیں، بکنے والے نہیں۔ اور میاں عمران میاں، تجھ سے مخاطب ہوں، سوچ کہ وہ کوئی اور تھے کہ جو پیسے لے کر بھاگ جاتے، ہاں، وہ کوئی اور تھے جو ڈالروں پہ سودا کر لیتے، اے لبیک والے وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ سودا کر لیا، لبیک والے وہ ہیں، یہ غلامان محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ عہد وفا کر لیا ہے۔ اب یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کہ جب تک حضور کی عزت آبرو اور حضور کی ختم نبوت کی چوکیدار نہیں بنے گے اور پہرے دار نہیں بنے گے، اور جب تک تو سفیر نہیں نکال لے اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھیں۔ چوکیدار تو ہیں، پہرے دار بھی ہیں، لیکن جب تک تو سفیر نہیں نکالے گا بچو، یہ امن سے بیٹھنے والے نہیں۔ اس لیے تیرے لیے آسان راستہ یہ ہے، اٹھ اور جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے ساتھ وفا کر، خدا کی عزت کی قسم، پھر دیکھ تیرا مرتبہ بلند ہو جائے گا، پھر تیری شان اور بھی بڑھ جائے گی۔ نہیں تو قیامت والے دن ہم نے بھی حضور کے سامنے جانا ہے، تو نے بھی جانا ہے، پھر بات فیصلہ تو وہاں ہوگا۔ اور میرے قبلہ استاد گرامی فرمایا کرتے تھے نا، ایک عدالت ادھر لگنی ہے، پھر ایک عدالت حشر والے دن لگنی ہے۔ ہاں، سوچ حشر والے دن جب عدالت لگے گی وہاں تیرے سامنے کوئی نہیں ہوگا۔ اے لالچ کے اندر آ کے اگر تو نے لبیک یا رسول اللہ کہہ نہیں ہے، پہلی بات تیری قسمت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تیری قسمت میں لکھا بھی گیا تو لالچی بن کے کیا کہنا، بابا میدان کے اندر اتر، انشاءاللہ ہم تیرے ساتھ کھڑے، ہماری یہ جوانیاں تیرے ساتھ ہیں، تو سفیر کو نکال، اگر تیری طرف کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو ہم حاضر ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، من سب نبی فقتلوہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔